اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق کے خزانوں کے مالک رب ذوالجلال ہیں۔ حضرت فضل بن ربیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں حج کے موقع پر خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب وہاں سے آئے تو راستے میں دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بہت بڑے ولی کامل، بہت بڑے برگزیدہ انسان تھے، رب ذوالجلال کے مقرب تھے، وہ بہت زور زور سے آوازیں جو تھے دے رہے تھے اور چیخ و پکار کر رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ ابھی خلیفہ کی سواری آ رہی ہے، تو اے بہلول دانا آپ خاموش ہو جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے آپ سے کہا تو اسی لمحات کے اندر جب بات ہو رہی تھی حضرت بہلول دانا کے ساتھ، تو حضرت وہ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سواری قریب آئی تو حضرت بہلول دانا نے خلیفہ کو روکا اور کہا میری بات سن کے جانا۔ جب خلیفہ نے سواری کو روکا تو حضرت فضل بن ربیع کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اے خلیفہ، یہ بہلول دانا ہے، یہ دیوانہ ہے۔ تو انہوں نے کہا میں انہیں جانتا ہوں۔ تو حضرت بہلول دانا نے کہا اے خلیفہ، میں نے جو روایات سنی ہے، حضرت قدامہ بن عبداللہ عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے تشریف لے کے گئے تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام ایک سادے سے کجاوے کے اندر تشریف فرما تھے، اور میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف فرما تھے تو وہاں نہ مارنا تھا، نہ ڈانٹنا تھا، نہ یہی تھا کہ ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ، اور نہ ہی کسی کو یہ کہا جاتا تھا کہ راستے سے ہٹ جاؤ سواری آ رہی ہے۔ تو اے خلیفہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ چیزیں جو ہیں جب آپ نے کہی تو جو خلیفہ تھا وہ حضرت بہلول دانا کو کہنے لگے اے بہلول دانا، آپ نے بہت اچھی وصیت کی ہے۔ جو میں نے حدیث پاک حضرت قدامہ بن عبداللہ عامری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، یہ جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بات ہے حضرت بہلول دانا نے جب ان کو نصیحت کی تو وہ نصیحت کو بادشاہ وہ خلیفہ سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا اور کوئی نصیحت کرو۔ تو انہوں نے کہا جب رب ذوالجلال کسی انسان کو حسن و جمال و مال دیتا ہے تو اسے چاہیے کہ غریب غربا کے اوپر خرچ کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت بہلول دانا نے جب یہ بات کہی تو بادشاہ وقت جو خلیفہ تھا اس نے یہ سمجھا کہ شاید یہ مقروض ہیں، ان پہ کوئی قرض ہے، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ آپ نے خلیفہ نے کہا، ہارون رشید نے، اے بہلول دانا، اگر تو نے کسی کا قرض دینا ہے تو میں وہ قرض اتار دوں گا۔ تو حضرت بہلول دانا نے کتنی پیاری بات کہی۔ آپ فرمانے لگے اے خلیفہ، اے ہارون رشید، میرا قرض تو نہ اتار، اپنا قرض اتار، چونکہ تیرے اوپر قرض ہے، تیری زندگی قرض ہے۔ تجھے نہیں پتا کہ موت قریب ہے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فانی ہیں۔ کچھ الفاظ میں اپنے انداز میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے نہیں پتا کہ آپ نے پھر ایک شعر کہا، اس شعر کا جو ترجمہ تھا وہ ترجمہ یہ ہے کہ اے خلیفہ ہارون رشید، اگر تجھے ساری دنیا کی بادشاہی مل جائے، ساری دنیا کی بادشاہی مل جائے اور تو بادشاہ بن جائے، تو کیا سمجھتا ہے کہ پھر بھی تو نے زندہ رہنا ہے؟ نہیں، تجھے ساری دنیا کی بادشاہی مل جائے پھر بھی تجھے موت آئے گی اور تجھے مرنا ہے۔ اس لیے
یہ بادشاہی، یہ سب چیزیں فضول ہیں، عارضی ہیں۔ اصل تو بات ہے ذکر رب العالمین، اصل تو بات ہے رب کی محبت، اصل بات ہے رسول اللہ کی محبت۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ وہی حضرت بہلول دانا ہیں جو لوگوں کو مٹی کے گھر بناتے تھے اور پھر کہتے تھے اگر کسی نے جنت میں گھر لینا ہے تو اس نے اتنے ایک ریال میں، 1 درہم میں، 2 درہم میں، 3 درہم میں۔ یہ وہی حضرت بہلول دانا ہیں جنہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی جوتیاں اٹھائیں اور ان سے پیار کرتے رہے، ان سے فیض لیتے رہے، چونکہ وہ قاسم جنت کی اولاد حضرت امام جعفر صادق ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بات ہے وہ جنت کے والی، جنت کے مالک کی جوتیاں اٹھانے کا صدقہ حضرت بہلول دانا بھی دنیا میں بیٹھ کے لوگوں کو جنت بیچتے تھے، یعنی جنت میں گھر بیچتے تھے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بات ہے حضرت بہلول دانا نے جب پھر باتیں ایسی کی تو خلیفہ ہارون رشید نے سمجھا شاید انہیں کوئی مال و زر کی ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا میں آپ کے لیے میں پیسے دے دوں گا، میں مال دے دوں گا، میں آپ کے لیے کوئی نوکری کا۔ آپ نے فرمایا نہ مجھے کسی مال و زر کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی رزق کی ضرورت ہے۔ میرے رب ذوالجلال جو ہیں وہ ساری کائنات کے ہر انسان کو رزق دیتے ہیں، اور وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی ہر خزانے کا مالک ہے۔ تو رب کے خزانوں میں رزق ہے، مجھے تیری کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ محترم بھائیوں، یہاں سے ایک سبق ملتا ہے، وہ سبق یہ ہے آج کے اگر کوئی دین سے بھی وابستہ ہو، اپنے آپ کو یہ کہے میں صاحب دین ہوں، میں دیندار ہوں، میں عالم دین ہوں، یا میں مفسر ہوں، محقق ہوں، مفسر ہوں، یا محدث ہوں، اور پھر حکومت کے دروں پہ چکر بھی لگائے، تو اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ وہ عالم دین جو ہے وہ اللہ کی رضا والا نہیں ہے، وہ دنیا دار ہے۔ تو حضرت بہلول دانا نے جب خلیفہ ہارون رشید نے اتنی پیشکشیں کی تو انہوں نے ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ انہوں نے کہا رزق دینے والی رب کی ذات ہے، جو بندے اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، میں رب پہ توکل رکھتا ہوں، میرا بھروسہ میرے رب پہ ہے، وہی مجھے رزق دے گا۔ اور جو لوگ بندوں پہ بھروسہ کرتے ہیں ان کو بھی تو اللہ ہی دیتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائی یاد رکھو، رب ذوالجلال کے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے بن جاؤ، حضور کی سنتوں پہ چلو، اور کسی محتاج کو دیکھو اس کی خدمت اس لیے کرو کہ وہ رب کریم راضی ہو جائے۔ یہ نہ سوچو میرا نام ہوگا، لوگ مجھے واہ واہ کہیں گے۔ ارے واہ واہ کہلانے والے دنیا میں واہ واہ کہلا لیتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حق نہیں، کوئی حصہ نہیں۔ اس لیے خالصاً اللہ کی رضا کے لیے جو عبادت کرنی ہے وہ رب کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ جو کچھ بھی اللہ عطا کرتا ہے وہ اس میں سے جتنا بھی ہو سکے اس کی رضا پہ خرچ کرو، چونکہ اس کی رضا پہ خرچ کرنے والے اس دنیا میں بھی اللہ کے فضل سے خوش نصیب ہوتے ہیں، پھر آخرت میں کل قیامت کو بھی وہ اللہ کے فضل اور کرم سے خوش نصیب ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ تو آؤ اپنے رب کو راضی کریں، اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود کی کثرت کریں اور حضور کی سنتوں پہ عمل کریں۔